بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اذان گرامی، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیہ مبارکہ پیش کی گئی، بڑی مشہور و معروف آیہ ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر پروردگار عالم موت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ موت کا تذکرہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ آ کر تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ دنیا کی حقیقت ہے ہر کوئی موت سے بھاگ رہا ہے، کسی کو پسند نہیں ہے، نہ مجھے پسند ہے نہ آپ کو پسند ہے۔ کیفیت یہی ہے کہ ہر کوئی موت سے فرار اختیار کر رہا ہے، بلکہ قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان زندگی کے لیے حریص واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے لمبی زندگی ملے۔ کتنی لمبی زندگی ملے؟ یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ اگر اسے 1000 سال بھی دے دیے جائیں تو اس کے بعد بھی اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ مزید زندگی مل جائے اور وہ اور مزید زندگی گزار لے، جبکہ موت وہ حقیقت ہے کہ جو انسان کو ضرور ملاقات کرے گی۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم بھاگ رہے ہو، لیکن یہ آئے گی، تم سے ملاقات کرے گی، اور ملاقات کرنے کے بعد تمہیں بتائے گی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹا دیا جائے گا اس پروردگار عالم کی طرف، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، حقیقت میں موت کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم روایتوں کو دیکھیں، پڑھیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موت لقاء اللہ کا نام ہے، پروردگار عالم سے ملاقات کا نام ہے۔ انسان پسند نہیں کرتا کہ اسے موت آئے، انسان کو اچھا نہیں لگتا، اور یہ صرف ہماری کیفیت نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں تو نبی خدا تک کا تذکرہ ملتا ہے۔ جناب ابراہیم کے سامنے ملک الموت آیا اور آ کر کہنے لگا چلیے وقت ہو گیا، اب آپ نے چلنا ہے۔ جناب ابراہیم ملک الموت سے کہنے لگے کہ میں تو خلیل اللہ ہوں، پروردگار میرا دوست ہے، تو جا کر خدا کو پیغام دو کہ کیا کوئی اپنی دوست کو موت دے دیا کرتا ہے؟ ملک الموت تھا۔ اچھا، یہ مہلت ابراہیم کو ملی، ہم سے ملک الموت آ کر سوال نہیں کرے گا، ہم سے ملک الموت آ کر پوچھے گا نہیں۔ ملک الموت نے جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا کہ خلیل اللہ ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کوئی دوست کسی دوست کو موت دے دیا کرتا ہے؟ جواب قدرت آیا کہ جا کر ابراہیم کو پیغام دے دو، اور اتنا پیغام دو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات میں تاخیر کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کے لیے ڈیلے کرتا ہے؟ اگر دوستی اچھی ہے تو یقیناً آپ جلدی جائیں گے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان آج موت کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کیونکہ در حقیقت ہم نے خدا کے ساتھ اس طرح کی دوستی ہی نہیں بنائی۔ اگر بنا لیتے تو پھر دوست سے ملاقات میں دیری کس بات کی؟ ابراہیم نے یہاں تک سوال کیا پروردگار عالم سے، اے پروردگار کچھ علامتیں تو بتا دیتا، کیا موت کا وقت آ گیا؟ اب جب سوال یہ کیا گیا تو جواب ملا کہ دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں علامتیں بتائی تھی، پروردگار عالم نے تمہیں نشانیاں دکھائی تھی، اور بڑی واضح نشانیاں دکھائی تھی۔ تمہارے سر کے بال سفید ہونے لگے، تمہارے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، تمہارے ہاتھوں میں ریشہ آنے لگا، چہرے پر جھریاں آ گئیں۔ یہ ساری کی ساری علامتیں تو تھیں کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، اب تمہاری موت قریب آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ موت ہے کہ جو انسان سے آ کر ملاقات کرے گی۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنی موت کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تیار نہیں ہے؟ دو چھوٹی چھوٹی روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان اس وجہ سے اپنی موت کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ معصوم کی روایت کا جملہ ہے، ظاہراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں تم موت کے لیے اس لیے تیار نہیں ہو کیونکہ تم نے
دار بقا کو برباد کر کے رکھا ہے اور دار فنا کو آباد کر کے رکھا ہے۔ بات دراصل یہی ہے کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان نے اس زندگی کو جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے تیاری نہیں کی، اسے برباد کر کے رکھا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں بھیجا، اور دار فنا کو آباد کر کے رکھا ہے، یعنی جہاں نہیں رہنا اسے آباد کر کے رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیز ایسی ہیں جس سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، یکرہ الموت و یکرہ قلت المال، موت سے کراہت محسوس کرتا ہے اور مال کی کمی سے کراہت محسوس کرتا ہے، جبکہ موت اسے دنیا کی مشکلوں سے نجات دینے والی ہے، اور مال کی کمی قلت حساب کا سبب ہے۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا ہوگا۔ موت کی تیاری کر کے چلیں، تیار رہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ خوشی سے ملاقات کرو گے تو اچھے طریقے سے جاؤ گے، ورنہ پھر زبردستی آ کر ملاقات تو کرنے والی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہماری اموات کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ اختتام فرما اور بہترین طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔